کچھ طوطے ایسے ہیں جو بولتے ہیں. عالم دین نے طوطا رکھا ہوا تھا، وہ بولتا تھا، ذکر خدا میں مشغول ہوتے تھے، ذکر محمد اور آل محمد میں مشغول ہوتے تھے. طوطا بھی ان کے ساتھ یہ ریاضت کرتا تھا، مشق کرتا تھا، ایکسرسائز کرتا تھا، اسے بھی بولنا آ گیا. اب جب وہ بولتا طوطا وہ بہت خوش ہوتے. ایک مرتبہ ہوا کیا، طوطا مر گیا. اب وہ عالم دین بہت رو رہے ہیں. اس میں ایک پیغام ہے، نہایت توجہ سے سماعت فرمائے گا. بہت گریا کر رہے ہیں. شاگرد آئے گھر پڑھنے کے لیے، درس پڑھنے کے لیے آئے. دیکھا استاد گریا فرما رہے ہیں. کہتے ہیں کہ استاد محترم کیا ہوا؟ عالم دین کہتے ہیں کہ بس میرا طوطا مر گیا. وہ کہتے ہیں پھر کیا ہو گیا؟ ایک اور طوطا آ جائے گا. کہتے نہیں، جو اس طوطے کی خاصیت تھی نا وہ کسی اور میں نہیں ہو سکتی. کہتے ہم ہو بہو ایسا ہی طوطا لے آئیں گے. جتنے کا آیا آپ نے فکر نہیں کرنی، طوطا لے کے آنا ہماری ذمہ داری ہے. وہ عالم دین کہتے ہیں کہ مجھے اور طوطا لے کے آنے سے اعتراض نہیں ہے، میں ایک چیز کو یاد کر کے رو رہا ہوں. توجہ کیجئے گا. وہ طالب علم کہتے ہیں کہ آقا کون سی چیز؟ کہتے دیکھو جب یہ طوطا میرے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ پڑھتا تھا، مجھے دلی مسرت ہوتی تھی کہ ایک اور آ گیا جو اہل بیت کا ذکر کرنے والا. اہل بیت کا ذکر کرنے کے لیے کس نے کہا انسان ہونا ضروری ہے؟ حیوان بھی کرتے ہیں. اچھا اسی میں اپنے واقعے کو روک کے میں اہل بیت کے ذکر کے حوالے سے ایک جملہ عرض کرتا چلو، میرے ذہن میں مولا کا فرمان آ گیا. ایک شخص مولا کی خدمت میں آیا تھا، آ کے کہتا ہے کہ مولا کیا قرآن کی یہ آیت سچ ہے؟ اللہ فرماتا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ اس کائنات میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتا ہے. امام فرماتے ہاں یہ آیت بھی سچ ہے اور ہوا بھی ایسے ہے. کہتے ہیں اچھا مولا پھر میرے ذہن میں کچھ سوال آ رہے ہیں. امام فرماتے ہیں پوچھ، جواب دینے کے لیے میں حاضر ہوں. وہ کہتے ہیں کہ مولا پھر بتائیں کتا بھی تو خدا کی مخلوق ہے، آیا اس کی بھی کوئی تسبیح ہے؟ کیا یہ بھی خدا کی حمد و ثنا کرتا ہے؟ امام فرماتے ہیں ہاں کتے کی بھی ایک تسبیح ہے. کہتا ہے مولا کیا تسبیح ہے؟ امام فرماتے ہیں کتا کہتا ہے الحمدللہ الذی جعلنی کلبا لا جعلنی خنزیرا. پروردگارا تیرا احسان ہے، تو نے مجھے کتا بنایا، خنزیر نہیں بنایا. کیا ہو گیا؟ کتے کی تسبیح. کتے کی تصویر. کہتا مولا ایک اور سوال پیدا ہو گیا. امام فرماتے کیا سوال؟ کہتا مولا خنزیر بھی تو خدا کی مخلوق ہے. اچھا ایک اور یہاں پہ سوال جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے کہ اگر ہم خنزیر کا اگر اردو میں ترجمہ کریں تو بنتا سور. وہ کہتے ہیں کہ جب سور نام لیں گے تو 40 دن زبان ناپاک رہتے ہیں. سامنے محترم اس طرح کا کوئی چکر نہیں ہے، یہ صرف افواہیں ہیں، باتیں ہیں. اپنے کردار کو خنزیر نہ بناؤ. کیا کہنے کردار سے حسینیت کی خوشبو آنی چاہیے. بہرحال کہتا ہے کہ مولا خنزیر بھی تو خدا کی مخلوق ہے. امام فرماتے ہیں ہاں. کہتا ہے مولا پھر اس کی کیا تسبیح؟ آیا وہ بھی کوئی تسبیح کرتا ہے؟ امام فرماتے ہیں ہاں خنزیر کی بھی ایک تسبیح. توجہ فرمائے گا آخری بندے تک. امام فرماتے ہیں خنزیر کہتا ہے الحمدللہ الذی جعلنی خنزیرا لا جعلنی منافقا. پروردگارا تیرا شکر ہے تو نے خنزیر بنایا، دشمن علی نہیں بنایا. سلامت رہے. ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے. پروردگارا تو نے مجھے خنزیر بنایا، دشمن علی نہیں بنایا. تو محترم سامعین واقعی کی طرف بڑھوں. وہ کہتے ہیں کہ جو طوطا تھا ذکر محمد اور آل محمد کرتا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مرا کیسے؟ تو وہ عالم دین کہتے ہیں کہ بس میں نے اس کو پالا تھا، بلی بھی میرے گھر میں تھی، بلی نے طوطے کو کھا لیا. کہتے ہیں کہ مولانا پھر کیا ہو گیا؟ توجہ کیجئے گا یہاں پہ ایک پیغام ہے. وہ عالم دین فرماتے ہیں میں رو اس لیے نہیں رہا
کہ بلی نے اسے کھا لیا اور وہ مر گیا. میں رو اس لیے رہا ہوں کہ جب بلی میں نے اسے سکھایا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ, جب بلی نے اسے پکڑا اس نے اپنی آواز نکالی, اہل بیت کا ذکر نہیں کیا, یہ اپنی طوطے کی آواز میں بولا. اس نے یہ نہیں کہا لا الہ الا اللہ, اس نے یہ نہیں کہا محمد رسول اللہ, اس نے یہ نہیں کہا علی ولی اللہ. سامعین محترم, وہ شاگرد کہتے ہیں کہ آقا صاحب سمجھنے یہی تھوڑی سی وضاحت کریں. تو آقا صاحب یہاں پہ فرماتے ہیں کہ بندہ خدا اس بات پہ غور و فکر کر, کیا تو زبان سے علی ولی اللہ کہتا ہے کہ تیرا عمل اس بات کو ثابت کرتا ہے؟ سبحان اللہ, واہ واہ, کیا تمہارے عمل سے علی ولی اللہ کی خوشبو آتی ہے یا صرف تمہاری زبان علی ولی اللہ کہتی ہے؟ کہتے ہیں کہ آقا صاحب تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں. تو وہ عالم دین فرماتے ہیں اگر تو تیری زبان علی ولی اللہ کہتی ہے تو جب تو مرے گا پھر تیری زبان پہ علی ولی اللہ نہیں ہوگا. ہاں, اگر تیرا عمل کہتا ہے علی ولی اللہ, پھر جب تو مرے گا تو تو اقرار کرے گا علی ولی اللہ. نعرہ حیدری. محترم سامعین, یہ جو مجالس ہیں یہ ہمارے لیے درس ہے. اب یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے تقاضا کس بات کا کر رہے ہیں کہ اے میرے شیعہ ہمارے لیے زینت کا باعث بن, ننگوار کا باعث نہ بن. اگر تو گلی سے گزر رہا ہے تو تجھے دیکھ کے یہ کہیں کہ ہاں نظریں جھکا لو یہ علی کا شیعہ ہے. ہاں, اپنے کردار میں جناب سلمان و بوذر و قمبر و مقداد کی خوشبو کو پیدا کر تاکہ ایمان فرمائے السلمان منا اہل البیت, سلمان میری اہل بیت میں سے ہے. جب پوچھا گیا نا سلمان نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ سلمان اپنے باپ کا نام بتاؤ, تو رسول خدا نے فرمایا تھا کہہ دینا سلمان ابن اسلام, تیرا باپ اسلام ہے. یعنی اگر کوئی تجھ سے پوچھے تیرا باپ کون ہے تو کہہ دینا اسلام ہے, اور اسلام شریعت مصطفیٰ کو کہتے ہیں, اور بانی شریعت کا نام ہے نبی اعظم. مل کر بابا سے بلند صلوات پڑھ لیجیے. محترم سامعین, جو بانی شریعت ہے وہ نبی ارشاد فرما رہا ہے یا علی انت وشیعتک هم الفائزون یوم القیامہ. اے علی آپ بھی کامیاب ہیں, آپ کے شیعہ بھی کامیاب ہیں, صرف قیامت کے دن نہیں بلکہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں, آخرت میں بھی کامیاب ہیں. تو بس سامعین محترم ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتا چلوں. ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے جناب قمبر. توجہ کیجئے گا, جناب قمبر وہ صحابی ہیں کہ جن کی زبان میں ہر لمحہ علی علی کے علاوہ آتا ہی کچھ نہیں. وہ صحابی ایک مرتبہ مولا میدان میں تشریف فرما ہے, پریشانی کے عالم میں آئے. مولا نے پریشان قمبر کے چہرے کا مطالعہ کیا. امام فرماتے قمبر پریشان کیوں ہے؟ جناب قمبر فرماتے مولا کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں, ساری چیزیں ختم ہو گئی, مولا غربت آ گئی. امام فرماتے علی کے ہوتے ہوئے غربت, توجہ, علی کے ہوتے ہوئے غربت. کہتے ہیں کہ مولا بس کیا کروں, کھانا نہیں مل رہا. امام فرماتے وہ مٹی کا ڈھیلا دیکھ رہا ہے, توجہ, وہ مٹی کا ڈھیلا دیکھ رہا ہے, اٹھا کے لا. سامعین محترم, جیسے ہی جناب قمبر مٹی کا ڈھیلا لے کے آئے, امام فرماتے قمبر اب اس پہ کہو یا علی. توجہ, اب اس مٹی کے ڈھیلے پہ کہو یا علی. محترم سامعین, جیسے ہی جناب قمبر نے یا علی کہہ کے پھونکا, وہ مٹی کا ڈھیلا سونے میں بدل گیا. سبحان اللہ. اب جب سونے میں بدل گیا, اب جناب قمبر دوسرا پتھر ڈھونڈ رہے ہیں. ایک پتھر کو سونے کا بنایا, اب دوسرا پتھر ڈھونڈ رہے ہیں. اب علی بھی دیکھ رہے ہیں, صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں. اب جیسے ہی دوسرا پتھر ملا, جناب قمبر نے اس سونے کو توڑنا شروع کیا. جتنی ضرورت تھی اتنا سونا لیا, باقی چھوڑ کے جانے لگے. علی کو تو پتا تھا. علی فرماتے ہیں قمبر کہاں جا رہے ہو؟ کہتا مولا جتنی ضرورت ہی پوری ہو گئی. علی فرماتے ہیں باقی بھی اٹھا لے.
کل کے لیے کام آئے گا. محترم سامعین قمبر کا جملہ سنیے گا. جناب قمبر فرماتے ہیں یا علی کل کی فکر تو وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ ہو. دل مولا علی مولا علی مولا سبھی بولی فلک مولا علی مولا علی مولا سبحان اللہ. یا علی کل کی فکر تو وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ ہو. میرے پاس تو علی ہے, مجھے کل کی فکر کا ہے. بس محترم سامعین یہ ابھی نعرہ لگا تو یا علی کی صدا بلند ہوئی, میرے ذہن میں چند جملے آ گئے کہ یا علی کی فضیلت کیا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ یا علی کہنے کا مقام کیا ہے. بس میں اسی راہ سے بھی پردہ ہٹاتا چلوں. 3 طرح کی روایات ہیں. ایک روایت مسعود فرماتے ہیں جب کوئی یا علی کہتا ہے زبان سے, پروردگار عالم ایک سانس کے بدلے 10 سپارے قرآن کا ثواب دیتا ہے. یا علی کہا زبان سے 10 سپارے کا ثواب مل گیا. پھر مسعود فرماتے ہیں اگر کوئی یا علی زبان سے کہتا ہے اور اس کے دل میں علی کی محبت بھی ہے, پھر وہ علی کی محبت رکھ کے یا علی کہتا ہے, مسعود فرماتے ہیں ایک سانس کے بدلے 20 سپارے کا ثواب. امام فرماتے ہیں پھر روایت آگے چلی. امام فرماتے ہیں اگر کوئی یا علی کہے بھی, اس کے دل میں علی کی محبت بھی ہو اور وہ علی کی بھی مانتا ہو, پروردگار ایک سانس کے بدلے پورے قرآن کا ثواب دیتا ہے. یہ عظیم فضیلت ہے. ہم پتہ نہیں دن میں کتنی مرتبہ یا علی کہتے ہیں. یہ ملنگوں کا مقام ہے, یہ عزاداروں کا مقام ہے جو پروردگار عالم نے ہمیں عطا فرمایا. ایک روایت. دوسری سن لیجئے, مسعود فرماتے ہیں من قال یا علی مرتم واحدہ, اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے یا علی, اس کا ثواب کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں فثوابہ کثواب 16,000 قراءۃ للقرآن الذی اختمعہ. امام فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ, اگر کوئی مولا کا چاہنے والا, اگر کوئی مولا کا عزادار ایک مرتبہ یا علی کہہ دیتا ہے, چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں مجھ صادق کا 16,000 مرتبہ پڑھا قرآن اس کے نامہ اعمال میں چلا جاتا ہے. امام صادق لا ریب بے عیب امام, بے مثل و بے مثال امام. امام فرماتے ہیں میرا 16,000 مرتبہ پڑھا قرآن اس موالی کے نامہ اعمال میں چلا جاتا ہے. خود اندازہ لگائیں. لیکن معیار یہ سامنے محترم ایک آخری ایک اور روایت عرض کرتا چلوں. یا علی کہنے کا ثواب کیا ہے؟ ایک روایت میں جملے ہے جو کوئی زبان یا علی کہہ دیتی ہے اس کی مقام, اس کی فضیلت, اس کا مقام یہ ہے کہ اللہ جیسے ہی کوئی یا علی کہتا ہے جنت واجب کر دیتا. لیکن محترم سامعین توجہ فرمائیے گا, زبان کا معیار ہے. ایسی زبان جو جھوٹ نہ بولے, ایسی زبان جو والدین کی بے حرمتی نہ کرے, ایسی زبان جو بزرگوں کا احترام کرے, ایسی زبان جو اٹھے تو اہل بیت کی شان میں اٹھے, خاموش رہے تو اہل بیت کے کہنے پہ رہے. ایسی زبان معیار ہے زبان کا. تو محترم سامعین یہی تو فرق ہے. ہم اپنی مجالس سے یہ چیزیں لے کے اٹھتے ہیں. اسی لیے تو نبی نے ارشاد فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اب توجہ کی بات یہ, سوچنے کی بات یہ ہے, نبی نے یہ کیوں نہ کہا کہ میں علم کا صحرا ہوں, نبی نے یہ کیوں نہ کہا کہ میں علم کا گلستان ہوں, نبی نے یہ کیوں نہ کہا کہ میں علم کا سمندر ہوں, نبی نے یہ کیوں نہ کہا کہ میں علم کا بیابان ہوں, نبی نے یہی کیوں فرمایا کہ میں شہر علم ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. تو توجہ فرمائیے گا, نبی نے یہ کیوں فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. سامعین محترم توجہ کیجئے گا, جنگل میں صرف جنگل کی چیزیں ملتی ہیں, صحرا کی چیزیں نہیں ملتی. صحرا میں صرف صحرا کی چیزیں ملتی ہیں, بیابان کی چیزیں نہیں ملتی. بیابان میں صرف بیابان کی چیزیں ملتی ہیں, سمندر کی نہیں ملتی. محترم سامعین اشارہ کروں گا, اس پور اشوب زمانے میں شہر میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, نیک بھی ہوتے ہیں, بد بھی ہوتے ہیں, مومن بھی ہوتے ہیں, منافق بھی ہوتے ہیں,
کافر بھی ہوتے ہیں، مشرک بھی ہوتے ہیں. اشارہ کروں گا شہر میں وہ بھی لوگ ہوتے ہیں جو قرآن یاد کرتے رہیں اور یاد نہ کر پائیں، اور شہر میں وہ بھی لوگ ہوتے ہیں جو ایک قدم رکاب پر رکھتے ہیں، قرآن شروع کرتے ہیں، دوسرا قدم پہنچنے سے پہلے قرآن مکمل کر دیتے ہیں. اسی لیے نبی نے فرمایا انا مدینہ العلم وعلی بابوہا. تو اسی ضمن میں ایک واقعہ ذہن میں آگے سنتے چلیے. جناب عبداللہ ابن عباس مسجد میں تشریف فرما ہے. مولا نماز مغربین سے فارغ ہوئے، کہتے ہیں کہ مولا آج دل چاہ رہا ہے آپ بسم اللہ کی تفسیر کریں. میں ایسے کیوں نہ کہوں کہ بسم اللہ نے بسم اللہ پڑھ کے بسم اللہ کی تفسیر شروع کی. بسم اللہ نے بسم اللہ پڑھ کے بسم اللہ کی تفسیر شروع کی. محترم سامعین، تاریخ کہتی ہے، روایت کے جملے ہیں کہ مولا تفسیر فرما رہے ہیں، فجر کا تارا نمودار ہو گیا. نماز مغربین کے بعد تفسیر شروع ہوئی، فجر کا تارا نمودار ہو گیا. اب ابن عباس نے ایک مرتبہ علی کے چہرے کو دیکھا، ایک مرتبہ فجر کے تارے کو دیکھا. پریشان ہوتا ہے لیکن سوال کرنے کی ہمت نہیں پڑ رہی. علی فرماتے ابن عباس کیوں پریشان ہے؟ ابن عباس فرماتے مولا اتنی لمبی تفسیر ہو گئی، ادھر فجر کا تارا نمودار ہو گیا. مولا فرماتے ابن عباس اتنی جلدی تھک گیا. ابن عباس اتنی جلدی تھک گیا. ابن عباس تجھے پتہ نہیں کہ تفسیر کرنے والا کون ہے؟ ابن عباس تفسیر کرنے والا وہ ہے جس کے متعلق سردار انبیاء نے فرمایا انا مدینہ العلم وعلی بابوہا. تو کہتا ہے فجر کا تارا نمودار ہو گیا، اگر میں علی بسم اللہ کی تفسیر کرتا رہوں قیامت کا تارا نمودار ہو سکتا ہے. قیامت کا تارا نمودار ہو سکتا ہے، تفسیر ختم نہیں ہو سکتی. اب جب مولا نے یہ ارشاد فرمایا، اب جتنے بھی صحابہ بیٹھے تھے سب پریشان ہو گئے. قیامت کا تارا. مولا سے پوچھا مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں، اللہ نے پورے قرآن کے علوم کو سمیٹ کر سورہ یاسین میں رکھ دیا، سورہ یاسین کے علوم کو یکجا کر کے سورہ الحمد میں رکھ دیا، الحمد کے علوم کو جب سمیٹا تو بسم اللہ میں رکھ دیا، بسم اللہ کے علوم کو سمیٹ کر بسم اللہ کی با میں رکھ دیا، اور با کے علوم کو سمیٹ کر نقطہ با میں رکھا. امام فرماتے ہیں وَأَنَا نُقْطَةُ الَّذِي تَحْتُ الْبَاءِ، با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں. اگر ہم اہل بیت سمٹ جائیں تو نقطہ با بنتا ہے، پھیلے تو قرآن بنتا ہے. اس لیے تو نبی نے فرمایا تھا انا مدینہ العلم وعلی بابوہا. خوشنودی محمد و اہل بیت محمد بلندتر صلوات. خوش قسمت ہے پروردگار عالم آپ کی اس سعی کو، آپ کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کے ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو پروردگار عالم کسی کا محتاج نہ کرے. جو کہ ہاتھ یا زبان اہل بیت علیہ السلام کی تائید میں اٹھتی ہے، پروردگار عالم اس کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب ضرور لکھتا ہے. تو محترم سامعین، ہم نے علی کو مانا ہے تو ایک معیار کے ساتھ مانا. علی نے تھوڑی کہا تھا مجھے مولا مانا، علی نے تو نہیں کہا تھا، یہ تو نبی نے کہا تھا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. ہم نے تو نبی کے کہنے پہ علی کو مانا ہے. سامعین محترم، ہم اپنی مجالس میں علی علی کرتے ہی اس لیے ہیں تاکہ ہمیں نبی نبی کرنے کا سلیقہ آ جائے. اسی لیے تو مولا نے فرمایا تھا کہ اپنی مجالس کو میرے جد علی کے ذکر سے زینت بخشو. اب ہم نبی کے فرمان کو لے کے چلیں، اب ہم اہل بیت کے فرمان کو لے کے چلیں. اگر ہم چھوڑ دیں گے تو ہم منکر ہو جائیں گے. ایک فرمان کا منکر شیعہ نہ شیعہ ہوتا ہے، نہ مسلمان ہوتا ہے، بلکہ کافر ہوتا ہے.
اسی لیے تو پروردگار عالم نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہمیں علی جیسا رہبر عطا کیا. بلکہ میں ایک جملہ کہہ کے اپنے ایک منزل کو مکمل کروں. اگر اس جگہ الین سے لے کر پوری دنیا کے تمام مسلمان ایک میدان میں، بلکہ مسلمان کہنا تو چھوٹی بات ہے، تمام انسان چاہے وہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے، اگر ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور تمام درخت، مولا کا فرمان ہے، تمام درخت کلمے بن جائیں، تمام سمندر سیاہی بن جائے، تمام جنوں انس و ملائکہ اہل بیت کی شان لکھنا شروع کر دیں، کلمے ٹوٹ سکتی ہیں، سیاہی ختم ہو سکتی ہے، کاغذ ختم ہو سکتے ہیں، زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن ہم اپنے پروردگار عالم کی اس ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا. مولا کا فرمان ہے کہ تمام چیزیں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن ہم ایک نعمت کا